بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جبیر الدین رحمہ اللہ نے شرک کے انواع اور اس کے فوائد کے سلسلے میں جو اہم سوال ہے اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ کیا جو فوت ہو چکے ہیں انہیں پکارا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6 کے طور پر انہوں نے ایک اہم سوال ذکر کیا ہے کہ کیا جو لوگ مر چکے ہیں انہیں زندہ جو افراد ہوتے ہیں کیا ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک تو عقیدے کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، یہ تو ہو چکا، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی زندہ ہو تو اس کی آواز کو مرا ہوا شخص سن سکتا ہے؟ جو مثلا کوئی قبر کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے وہاں پر کوئی بات کہی تو کیا میت کو سنائی دیتا ہے؟ یہ عقیدے کا اہم سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے لوگوں نے شرک کے دروازے کو کھولا ہے، یہاں سے لوگوں نے شرک کے دروازے کو کھولا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سب حدیث جانتے ہیں کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی، ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مر چکا ہے وہ آدمی زندوں کو سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو جب وہ جوتوں کی آواز سن رہا ہے تو پھر دیگر آوازیں بھی سن سکتا ہے۔ یہ اصل اعتراض ہے۔ تو کیا میت جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں؟ شیخ نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، جو فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ نبی آپ جو قبروں میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، اور جو بہرے ہیں پیٹ پھیر کر جانے کے بعد آپ انہیں نہیں سنا سکتے، جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ تو قرآن مجید کی آیت واضح ہے کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت جو قبر میں ہے وہ زندوں کی آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ اب رہی بات اس حدیث کی کہ وہ جوتوں کی آواز کو سنتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو آواز سناتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی قبرستان آتا ہے تو ان کی آوازوں کو وہ سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو وہ سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتنی ہی دلیل ہے کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتے ہیں جب دفن کر کے لوگ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ ہے حینا، جس وقت وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت اسے سنائی دیتا ہے، جس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا پیچھے چھوٹ گئی، اب آخرت کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیشہ وہ سن رہا ہے اس کو، یعنی مشغولیت اس کی ایسی ہے برزخ میں کہ ہر آنے جانے والی کی آواز کو سن رہا ہے، تو پھر عذاب کسے ہو رہا ہے اور نعمتیں کسے مل رہی ہیں؟ لہٰذا میت وہ نہیں سنتا ہے۔ لیکن ایک اور دلیل ہے جسے شیخ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ دلیل یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو مشرکین مارے گئے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے ان سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 3 دن کے بعد اللہ کے نبی ان کی لاشوں کے پاس گئے اور آپ نے کنویں کے باہر سے انہیں پکارا اور آواز لگائی۔ آپ نے کہا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آپ نے کہا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا تم نے اسے سچ دیکھ لیا؟ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کیا تمہیں مل گیا؟ ثم قال، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہم، بے شک یہ لوگ الآن یسمعون ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اسے وہ سن رہے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی، اس سے بھی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے 3 دن کے بعد ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر انہیں آواز لگائی اور کہا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ سن سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث سنائی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انما قال النبی، اللہ کے نبی کے جملے پر غور کرو۔ حضرت عائشہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب یہ عقیدہ رکھتے تھے اور دیگر صحابہ کی مردے نہیں سن سکتے۔ لیکن یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے مرے ہوئے جنگ بدر کے مشرکین کو 3 دن کے بعد آواز لگا کر کہا تھا کیا تم نے اس بات کو سچ پایا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ان سے یہ حدیث کسی نے بیان کی کہ ایسا اللہ کے نبی نے کیا ہے اور کہا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا انہم الان لا يعلمون انما كنت اقول لهم هو الحق۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اب، الان، اب، اس کا مطلب پہلے وہ نہیں سن رہے تھے اور نہ بعد میں سننے والے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اب جو میں انہیں کہہ رہا ہوں، اس لفظ اب پر غور کریں، الان کا مطلب اب ان کو سنائی دے رہا ہے۔
اب میں جو انہیں کہہ رہا ہوں، جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے سچ پا لیا ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہو گیا ان کے ساتھ، یعنی عذاب کے مستحق ہو گئے وہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں پر حدیث کے اس لفظ کو یاد دلایا کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر الآن کا لفظ استعمال کیا، الآن کا مطلب اب یہ سن رہے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ آیت کریمہ سامنے والے کو بتائی، انک لا تسمع الموتى، اے نبی بے شک آپ مرے ہوئے لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مر چکے ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ جب سامنے والے نے بدر کے مشرکین کا حوالہ دیا تو حضرت عائشہ نے کہا اس حدیث میں لفظ ہے الآن، اب یہ سن رہے ہیں۔ کیسے انہوں نے سنا؟ اب حدیث کے جو راوی ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے انہیں زندہ کیا، یعنی ان مشرکین کو جو مر چکے ہیں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ کتنی دیر تک کے لیے؟ حتی اسمعہم قولہ، اللہ کے رسول نے جتنا ان سے کہا اتنا سنانے کے لیے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور انہوں نے رسول کی باتوں کو سنا تاکہ ان کی ڈانٹ میں، ان کی عذاب میں، ان کی حسرت میں، افسوس میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ سرغنہ تھے، کفر کے صنادید تھے، بڑے بڑے کفار جنہوں نے رسول کو آپ کی مکی زندگی بہت اذیت دی، جس میں ابو جہل، عتبہ وغیرہ یہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب مارے گئے تھے۔ اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا اتنی بات سنانے کے لیے، قتادہ کہتے جو حدیث کے راوی ہیں اتنی دیر کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی بات اگر تکلیف میں ہو تو جو بات ہوتی ہے اگر وہ بات بھی اس سے متعلق ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو گھاٹا ہو گیا اور ایک آدمی آ کر کے اسی سے کہے کہ دیکھو تم نے کیا، تمہاری وجہ سے ہو گیا، تمہاری غلطی سے ہو گیا، تو گھاٹا ہونے کی تکلیف تو ہے ہی، ان جملوں کی دوبارہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے، جیسے قرآن میں ہے کہ جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ جہنم کے داروغ فرشتے جس کا نام مالک ہے، فرشتے سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ایک بار میں مار دے، ایک بار میں ہم سب کو موت دے دے تکلیف کی وجہ سے۔ تو مالک جو جہنم کے داروغے کا نام ہے، فرشتے ہیں، کہتے ہیں مفسرین کہ وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب فرشتے کی طرف سے نہیں آئے گا، ایک لمبے عرصے تک کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جواب ملے گا انکم ماکثون، بے شک تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اب اتنی دیر تک کی خاموشی ان کی تکلیف کو بڑھائے گی۔ وہ بول چکے ہیں ہمیں مار دو، موت دے دو ہم کو، لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا، یہ خاموشی ان کے عذاب میں اضافہ کرے گی، اور جواب میں بھی صرف اتنا جملہ آئے گا کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تو جو عذاب ہے جہنم کا وہ صرف جسمانی عذاب نہیں ہے، ذہنی عذاب بھی ہے، ذہنی عذاب بھی۔ اسی لیے قرآن میں ہے جہنمیوں سے کہا جائے گا ذق، چکھو جو کچھ تم نے مزے کیے تھے، چکھو اس کا عذاب۔ ایسا کیوں کہا جائے گا؟ تاکہ انہیں اور تکلیف ہو۔ تو یہ جو عذاب ہے جسمانی بھی ہے اور ذہنی بھی ہے جہنم میں، تو انہیں ذہنی اذیت کے لیے تاکہ ان کے افسوس میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر کے لیے وہ بات انہیں سنائی۔ یہ بات قتادہ رحمہ اللہ جو راوی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں آواز لگائی تھی، یہ حدیث بتاتی ہے کہ انہوں نے جو بات سنی تھی وہ اسی وقت تک کے لیے سنی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں سنی، جس سے کہ راوی حدیث نے کہا۔ دوسری بات، حضرت عائشہ نے عبداللہ بن عمر کے اس حدیث کا جواب دیا ہے۔ یہ حدیث جنہوں نے روایت کی عبداللہ بن عمر، اس کا جواب اللہ کے نبی کی بیوی نے دیا ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یہ لوگ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ کہا اب یہ لوگ سن رہے، اب یہ لوگ سن رہے ہیں، خود اللہ کے نبی کی بیوی نے اس کا جواب دیا۔ اور تیسرا قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مرے ہوئے لوگوں کو جو مر چکے انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ گویا کہ اس حدیث کے تین جوابات ہیں، جو اللہ کے نبی نے مشرکین کو آواز لگائی تھی اس کے تین جوابات ہیں۔ اور چوتھا جواب بھی ہے جو بخاری مسلم کی روایت ہی میں مذکور ہے، وہ جواب یہاں پر اس میں مذکور نہیں ہے لیکن روایت میں ہے۔ اگر آپ وہ روایت دیکھیں، تفصیلی روایت بخاری مسلم کی، کہ جب اللہ کے نبی انہیں پکار رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب وہاں آئے اور انہیں آ کر کے کہا اللہ کے نبی آپ کن کو پکار رہے ہیں؟ ان کی تو جسموں میں روح نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے، پھر آپ انہیں کیوں پکار رہے ہیں؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب انہیں میری بات کو سنا رہا ہے، اب یہ سن رہے ہیں میری بات کو،
تو حضرت عمر بن خطاب نے جب اللہ کے نبی کو آ کر کہا آپ کن کو پکار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عمر بن خطاب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں سن سکتے، اور آپ نے عمر بن خطاب سے یہ نہیں کہا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ لوگ نہیں سنتے ہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یعنی عمر بن خطاب کی بات بالکل صحیح تھی، صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو فوت ہو چکے وہ نہیں سن سکتے، اسی لیے انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا آپ کن کو پکار رہے ہیں، ان کے جسموں میں روح نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اب اللہ تعالیٰ میری بات ان کو سنا رہا ہے، یعنی صحابہ اکرام حضرت خود عمر بن خطاب جو اس وقت موجود تھے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، اور اللہ کے نبی نے ان کے عقیدے کو غلط نہیں کہا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو انہوں نے سنا، یہ رسول کا معجزہ تھا، یہ رسول کا معجزہ تھا، جیسے کہ قتادہ نے راوی حدیث نے رحمہ اللہ بیان کیا، یہ رسول کا معجزہ تھا، ورنہ عمومی طور پر وہ ہماری آواز کو نہیں سن سکتے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ، حتیٰ کہ زندہ بھی جو ہوتے ہیں نا، زندہ بھی کبھی کبھار کان رہتے ہوئے بھی نہیں سن پاتے۔ ایک آدمی ایک جگہ پر مصروف ہے، بات کرنے میں مصروف ہے، کوئی اور آدمی اسے پکارتا ہے اس کو ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا ہے۔ اب سوچئے دنیا میں زندگی میں جو زندہ ہیں اور سننے والے ہیں وہ بھی اگر مصروف ہوں تو انہیں سنائی نہیں دیتا ہے۔ اب سوچئے مرنے والے تو یا تو وہ عذاب میں ہیں یا تو وہ نعمتوں میں ہیں۔ جب زندگی میں آپ سامنے والے کو پکارتے ہو تو وہ نہیں سن رہا ہے مصروف ہونے کی وجہ سے، تو پھر کیسے ہم کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ان کے سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہر چیز وہ سن پا رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ایک دلیل ہے اس بات کی کہ وہ نہیں سنتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے گھومتے ہیں اور اس درود کو لا کر کے مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ خود اس کو نہیں سن رہے ہیں بلکہ ان تک پیش کیا جاتا ہے، فرشتے اسے لے جا کر کے پیش کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسلامی عقیدہ یہ ہے جو فوت ہو چکے وہ نہیں سنتے ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کی آیت جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی سورہ فاطر کی، اگر وہ سنیں بھی جواب دینے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر مان لیں کہ وہ سن رہے ہیں تو ان کے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر ہمیں کیا نفع نقصان دے گی؟ تو بہر صورت یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ ہماری آواز کو نہیں سنتے ہیں، اور جو باتیں حدیث میں آئیں جیسے جوتوں کی چرچراہٹ کو سننا یا مشرکین نے اللہ کے نبی کی آواز کو سنا تھا، یہ صرف اس وقت کی بات ہے، عمومی طور پر وہ نہیں سن سکتے، جیسے کہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ایک لطافت کے طور پر ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو کسی نے آ کر کے کہا کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ وہ کہیں پر کسی کام میں مصروف تھے، ذہنی طور پر مصروف تھے، ان سے کسی نے آ کے کہا کیا مردے سنتے ہیں؟ اور بہت بڑے مناظر تھے، وہ بہت بڑے مناظر تھے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کسی کام کی طرف توجہ تھی ان کی، سائل کی طرف توجہ نہیں تھی، آخر میں اس کی طرف دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں، ہماری تو زندے بھی نہیں سن رہے، تمہاری مردے کیسے سن رہے؟ زندے لوگوں کو بولو تو وہ نہیں سن رہے ہماری بات۔ تو اب انہوں نے مذاقیہ طور پر کہا زندے ہماری بات نہیں سن رہے، بچے کو بولو تو بچہ نہیں سن رہا ہے، بیوی کو بولو تو بیوی نہیں سن رہی ہے، کام والے سے کہو تو کام والا نہیں سن رہا ہے، ہماری تو زندے بھی نہیں سن رہے، پتہ نہیں تمہارے مردے کیسے سن رہے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو سن سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت دے بھی دے جیسے پچھلے درس میں آیا تب بھی وہ ہمارے حاجت کو پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔